اللهم صل على سيدنا محمد يا رب صل وسلم دائما أبدا على حبيبي. قرآن مجید کی آیت تلاوت کی ہے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ صحیح طرح سے بات کہنے کی، سننے کی، سمجھنے کی اور پھر عمل کی توفیق عطا فرمائے. بقرعید بالکل قریب ہے، تو آج ارادہ ہے اسی موضوع پر بات کرنے کا. اسلام میں قربانی کا تصور کیا ہے؟ کیوں اللہ اتنے سارے جانور ہم سے ہلاک کروا دیتا ہے؟ ان جانوروں نے کیا بگاڑا ہے جو اللہ ہمیں حکم دیتے ہیں کہ ان کو کاٹ ڈالو؟ اصل مسئلہ یہ ہے کہ اللہ کی نظر میں سب سے زیادہ اہمیت اس چیز کی ہے کہ انسان کو میں نے اپنے لیے پیدا کیا، لہذا وہ سب سے زیادہ محبت مجھ سے کرے. سمجھ رہے ہیں؟ ہماری نظر میں اس کی اتنی ویلیو نہیں ہے. ہمارے ہاں پیٹ پہلے ہے، پیسہ، پیٹ، عزت، شہرت، شادی، ٹھیک ہے، بچے، پھر اسکول، پھر 2 سے زیادہ نہ ہوں، یہ ایک مستقل ٹینشن ہے. تیسرا کیوں ہو گیا؟ ساس، بہو، داماد ستا رہا ہے، جٹھانیاں، نندیں، یہ ہمارے مسائل ہیں. سمجھ رہے ہیں؟ اللہ کی نظر میں ان مسائل کی زیادہ اہمیت نہیں ہے. اچھا، میں اگر آپ لوگوں سے ایک سوال پوچھوں کہ اللہ کی نظر میں ان مسائل کی زیادہ اہمیت نہیں ہے، تو میرا بھی تو حق بنتا ہے نا کہ اتنے عرصے سے بیانات کر رہا ہوں تو میں امتحان لوں کہ ہمیں اللہ یہ بتاتا ہے کہ ان چیزوں کو زیادہ ویلیو مت دو، تو اس کی وجہ کیا ہے؟ تو اگر میں آپ سے پوچھوں بھئی بنگلہ، گاڑی، عزت، شہرت، یہ تو بڑی ویلیویبل چیزیں ہیں نا. اللہ کہہ رہے ہیں بھئی کچھ بھی نہیں ہے، کچھ بھی نہیں ہے یہ. تو کیوں؟ کیا دلیل کیا ہے اللہ کے پاس؟ نہیں، حیثیت نہیں ہے، یہ تو دعویٰ ہے نا. دلیل کیا ہے؟ جی نہیں، وہ نہیں، مزہ نہیں آیا یار. وہ بھی ٹھیک ہے، لیکن جو بار بار بیان میں ایک بات ہو رہی ہے. کیا بول رہا ہے بھائی؟ کیا کہہ رہا ہے؟ عارضی ہے، عارضی. اتنی سی بات ہے، ختم ہونے والی چیزیں ہیں. جو چیز آپ سے واپس لے لی جائے، دیکھو ایک گاڑی آپ کے پاس لینڈ کروزر ہے، بڑی خوبصورت بہترین گاڑی، غریب آدمی کو دے دی کسی نے. ہمارے محلے میں ایک دفعہ ایک صاحب آئے، وہ پتہ نہیں 400 سی سی یا 500 سی سی بائک تھی ان کے پاس. یہ 1000 سی سی کی ہوتی ہے نا، ہیوی انجن، 4 سیلنسر لگے ہوتے ہیں. میری عمر 14-15 سال تھی اس وقت، تو مجھے شوق تھا ہیوی بائکیں چلانے کا. شوق پر تو گورنمنٹ کی طرف سے کوئی پابندی نہیں ہے، چلانا ممکن نہیں تھا، ابا تھوڑی خرید کے دیتے. تو ایک صاحب آئے ہوئے تھے، ان سے دوستی تھی. میں نے کہا یار ذرا گلی کا چکر لگانے دو. انہوں نے کہا لگا لو. ہم بیٹھے ہیوی بائک، بولو بھائی چلا رہے. لوگ پوچھ رہے ہیں کس کی ہے. اب اگر میں کہوں میری ہے پھر تو زبردست بات ہو گئی. پھر کیا ہے بھائی؟ پھر تو ہمارے پاؤں زمین پہ اب لگیں گی نہیں. میری بار بار بتاؤں گا نا دوستوں کو بھی. اس زمانے میں تو آدمی کو ویسے بھی
شو مارنے کا شوق زیادہ ہوتا ہے. میری بائک میری بائک, پیچھے لکھوا دیتا ہٹو بچوں, ایسا ہی ہوتا نا. لیکن پہلے لوگوں نے دیکھا, بولا بھائی واہ بھائی ان کے پاس تو اس عمر میں ماشاءاللہ اتنی زبردست بائک آ گئی, اتنی سی ایج میں ایسی ہیوی بائک لے کے گھوم رہا ہے. تو لوگ جب میرے پاس آ کے پوچھتے کہ یار کیا بات ہے یار, تو میں کہتا بھائی میری نہیں. تو اب کیا فخر کرے آدمی, بس تھوڑا سا مزے لو, بائک گھماؤ واپس کرو. تو فخر اس چیز پہ ہوتا ہے جو کس کی ہوتی ہے, اپنی. اپنا کچھ بھی نہیں ہے, ٹھیک ہے نا. اپنا بولو بھائی کچھ ہے ہی نہیں, تو کیا فخر کرنا ہے یار. تو جو چیزیں اپنی سمجھی جاتی ہیں وہ اپنی نہیں ہیں. اللہ قرآن میں کہتے ہیں الم نجعل لہ عینین, کیا ہم نے تمہیں دو آنکھیں نہیں دی ہیں؟ تو یہ کس کی ہیں؟ اللہ نے دی ہیں بھائی, اللہ واپس لے گا. وَلِسَانًا وَشَفَتَيْن, کیا ہم نے زبان نہیں دی؟ یہ زبان کس نے دی ہے؟ اللہ نے. یہ ہونٹ کس نے دیے؟ شفتین, دو ہونٹ. ہاتھ, پاؤں, ناک, آنکھ, کان, دل, دماغ, جگر, گردے, پھیپھڑے, کلیجی, کوئی ایک چیز بھی اپنی نہیں. تبھی یہ جو پیوند کاری ہے نا, ٹرانسپلانٹیشن کا جو عمل ہے, اس کو علماء ٹھیک نہیں سمجھتے. آنکھیں ڈونیٹ کر دینا اور مختلف پارٹس ڈونیٹ کر دینا, یہ اکارڈنگ ٹو اسلام اچھا کام نہیں ہے. انسانیت کی خدمت کا حکم ہے. ایسی خدمت کہ آپ اپنے پارٹس ہی دائیں بائیں کرنا شروع کر دیں, نا نا نا. بعض علماء کا اختلاف ہے کچھ ایسے پارٹس کے بارے میں جس پر انسانی زندگی موقوف ہے, جیسے گردے کے بارے میں اختلاف ہے, کڈنی ڈونیٹ کرنا. لیکن بہت سے علماء اس کو بھی جائز نہیں سمجھتے. لیکن بہرحال وہ ایک اختلافی مسئلہ ہے, کچھ جائز کہتے ہیں, کچھ کڈنی وغیرہ ڈونیٹ کرنے کو. لیکن میں ابھی اس پیچیدہ مسئلے کی بحث میں نہیں جاؤں گا, دونوں طرف دلائل ہیں. تو لیکن کم از کم مرتے ہوئے اپنے جسم کے اعضاء ڈونیٹ مت کیا کرو. ہم مالک نہیں ہیں ان چیزوں کے, اللہ نے ہر ایک کو مختلف پارٹس دیے ہیں, بس اسی کے استعمال کے ہیں. یہ کوئی بائک تھوڑی ہے کہ یار ذرا استعمال کے لیے دے دو, تو آنکھیں دے دو, کان دے دو. ہاں یہ ضرور ہے کہ جو غیر مسلم ڈونیٹ کر چکے ہیں ان کے مذہب میں جائز ہے, ان کا تو آخرت پہ یقین ہی نہیں ہے. تو پہلے سے کوئی اس طرح کے پارٹ رکھا ہوا ہو تو بعض علماء کہتے ہیں اس کو استعمال کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے, کیونکہ وہ تو اس نے کر ہی دیا نا, وہ تو ویسے ہی ضائع ہو ہی گیا. بہرحال یہ پیچیدہ مسئلہ بھی, میں اس کی زیادہ ڈیٹیل میں نہیں جا رہا, اس پر پورا پھر لوگ اسی پہ شروع ہو جائیں گے بحث کرنا. اس میں کافی تفصیلات ہیں, اس کو چھیڑا تو موضوع چینج ہو جائے گا. تو ہم اپنی آنکھوں کے مالک نہیں ہیں. یہ جو اللہ نے ہمیں 2 عدد گردے دیے ہیں, ہم اس کے مالک نہیں ہیں, یہ بھی چھن جائیں گے. ایک گردہ خراب ہوتا ہے تو لوگ سمجھتے ہیں ایک خراب ہو گیا, بھائی مرو گے تو دونوں خراب ہو جائیں گے, کیا خیال ہے؟ کوئی بھی چیز ہماری اپنی نہیں ہے. لہذا جب ہماری اپنی اخپل ہے ہی نہیں, تو پھر فخر کرنا کیسا؟ تو اللہ کی نظر میں ان چیزوں کی ویلیو نہیں ہے, کیونکہ یہ چھن جانے والی چیزیں ہیں. دیکھو اپنی سوچ کے زاویے کو درست کر لیا نا تو کام ہٹو بچو ہو جائے گا. انسان جو ہے نا, یاد رکھیں, انسان کی ایک مزاج بنتا ہے انسان کا, ماحول میں رہ کے نا وہ ہر چیز کو ایک زاویے سے دیکھتا ہے. جس ماحول میں آپ بیٹھیں گے نا آپ کو ہر چیز اسی زاویے سے نظر آئے گی. مثلاً آپ اگر MBBS کر رہے ہیں, ڈاکٹر بن رہے ہیں, 24 گھنٹے میڈیکل سائنس, تو
تو آپ ہر آدمی کو اسی نقطۂ نظر سے دیکھو گے کہ یہ صحت مند ہے یا بیمار. سمجھ رہے ہو؟ سچا ہے جھوٹا ہے, اس کی ویلیو آپ کی نظر میں, یہ چیزیں نظر سے اوجھل رہیں گی. اور آسان مثال دیتا ہوں, جو لوگ ماڈلنگ کرتے ہیں یا جو لڑکیاں ماڈلنگ کرتی ہیں, ایکٹریس بنتی ہیں یا جو ایکٹر بنتے ہیں, تو وہ ہر آدمی کو ایک زاویے سے دیکھتے ہیں کہ ہینڈسم ہے یا نہیں ہے. سمجھ رہے ہو؟ ان کی نظر میں سب سے زیادہ ویلیو کس کی ہوتی ہے؟ فٹنس کی. فزیکل فٹنس ہے, خوبصورت ہے یا نہیں, سب سے پہلے ان کا تبصرہ اسی پر ہوگا. آج کل چونکہ فلموں نے, ڈراموں میں حسن پرستی کو بہت زیادہ پروموٹ کر دیا ہے, تو انسان کو ناپا جاتا ہے کس سے؟ حسن و جمال سے. اخلاق گئے تیل لینے. خواتین کی بھی یہی بات ہے, ماشاءاللہ کتنی پیاری لگ رہی ہے, کتنی خوبصورت ہے, اس کی آنکھیں دیکھو, اس کے ناک دیکھو, موٹی ہے, ٹھگنی ہے. یہی صبح سے شام تک. جو لڑکی ذرا خوبصورت ہوگی اس کی عزت بھی زیادہ, اس کے دوست بھی, اس کی فرینڈز بھی زیادہ. شکل اچھی نہیں ہے, جاؤ. کیونکہ ڈرامے فلمیں دیکھ دیکھ کے نا یہی ذہن بن گیا ہے کہ سب سے پہلے کیا چیز ہے؟ شکل. کیونکہ دور اداکاروں کا دور ہے نا بھائی, سنگروں کا دور ہے, اداکاروں کا دور ہے, تو یہی سوچ پروموٹ ہو رہی ہے کہ سب سے پہلے کیا چیز ہے؟ آپ کی باڈی کی فٹنس. اور یہ ینگ جنریشن میں زیادہ ہے, کیونکہ جو عمر زیادہ ہوتی ہے تو فٹنس کہاں چلی جاتی ہے, تو ان کی نظر میں پھر ان چیزوں کی ویلیو نہیں رہتی. لیکن جوان آدمی کو بس وہ پہلی نظر میں فٹنس ہی دیکھے گا, یہی چیز دیکھتا رہے گا وہ بیٹھ کے. اور لڑکیاں بھی یہی چیز دیکھتی رہتی ہیں, تبھی بیوٹی پارلر ترقی کر رہے ہیں. اور بیوٹی پارلر کا جو, حالانکہ یہ دیکھو اتنا ٹائم تو نہیں لگتا نا کسی کی بیوٹی میں, کیا کیا کر رہے ہیں وہ وہاں بیٹھ کے ہیں لیکن اتنا سر پہ مسلط کر لیا ہے, گھنٹوں گھنٹوں بیوٹی پارلر. لڑکیاں بھی جاتی ہیں تو گھنٹوں گھنٹوں پولیس بھیجنی پڑتی ہے, بھائی بیوی کو نکلوا کے لا یار, جا کے بیٹھی ہوئی ہے وہاں. ایسا ہی ہوتا ہے نا, بیٹھ گئے تو بیٹھ گئے. اور آدمیوں کا بھی اب یہی سیٹ اپ بنتا چلا جا رہا ہے. بیوٹی پارلر گئے تو پتہ نہیں کیا ہو رہا ہے وہاں بیٹھ کے, کیا کر رہے ہو یار تم. تو کیا ہے کہ چونکہ سوچ کا جو زاویہ ہے نا وہ چینج ہو گیا. آپ اگر تبلیغ میں جائیں گے تو زاویہ آپ کا مکمل وہ بالکل ہی گھوم جائے گا. وہ شکل کو دیکھتے ہی نہیں, کیسا لگ رہا ہے وہ, جاؤ بھائی بھاڑ میں جائے, ہم نے کوئی شادی تھوڑی کرنی ہے بھائی. اب ایک امیر صاحب بنا دیا تبلیغ میں, کسی کو شکل دیکھ کے بناتے ہیں بھائی, جس کا وقت زیادہ لگا ہوا ہے. ایسا ہی ہے نا, جس کا وقت تبلیغ میں زیادہ لگا ہوا ہے, وہی ہم نے کوئی اس کو دولہا تھوڑی بنانا ہے یا کوئی فلم میں تھوڑی اداکاری کروانی ہے بھائی. تجربہ زیادہ ہے, تحمل ہے, برداشت ہے, ذمہ دار بنا دو. اب وہاں 24 گھنٹے آپ باتیں سنتے ہیں, اللہ سے ہوتا ہے, اللہ کے غیر سے نہیں ہوتا, دین آئے گا ہماری زندگی میں, ساری دنیا. تو آپ کی نظر میں یہ جو فزیکل فٹنس ہے اس کی ویلیو اتنی نہیں رہتی. اب آپ کی نظر میں تہجد کی, اللہ کے خوف سے رونے کی, ان چیزوں کی ویلیو خود بخود بولو بھائی بڑھ جائے. اب آپ دیکھو گے یار جو تہجد بھی پڑھتا ہے, لمبی لمبی دعائیں مانگتا ہے, آپ اس کے قریب ہونے کی کوشش کرو گے. یار یہ جماعت میں 4 مہینے لگائے ہیں, اس جیسا بندہ مجھے جماعت میں نہیں ملا, اس کی میں خدمت زیادہ ہے. ایسا ہی ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا ہے؟ علم زیادہ ہے اس کے پاس. جماعت میں آپ نکلو, کوئی عالم ہو نا تو لوگ اس کے قریب زیادہ آتے ہیں. علماء کا جتنا اکرام جماعت میں ہوتا ہے نا اتنا کہیں بھی نہیں ہوتا, زیادہ آتے ہیں اس کے قریب. تو بھائی اس سے ایک بات تو پتہ چلتی ہے کہ انسان جس ماحول میں رہتا ہے نا تو اس کی جو سوچ کا جو زاویہ ہے اسی حساب سے چینج ہوتا رہتا ہے. تو ہم چونکہ دن رات دنیا میں
ہر وقت وہی باتیں. تو ہمارے اچھا ایک تاجر جو ہے اس کی سوچ کا زاویہ یہ ہے اس کے پاس پیسے کتنے. فیکٹریوں کے مالکان بھی ہم نے دیکھے ہیں, ان کو کسی کی فزیکل فٹنس سے کوئی وہ نہیں ہوتی. وہ جب آپس میں بیٹھتے ہیں باتیں کرتے ہیں, تیرا بزنس کیا ہے, چاہے توند یہاں تک نکلی ہوئی ہو, فٹنس تو گئی, توند یہاں تک ہو, باقی چیزوں کا میں زیادہ ڈیٹیل میں نہیں جاتا, وہ جہاں بھی پہنچا دیں آپ. ہم نے بڑے بڑے تاجر دیکھے ہیں, یہ اتنی لمبی لمبی توندیں ان کی, ٹیڑھے میڑھے آڑے ترچھے, کہیں سے حسن و جمال قریب سے, یعنی ان کے قریب بھی نہیں پھٹکا کبھی, لیکن ان کی نظر میں اس کی ویلیو نہیں ہے. وہ آپ کو عزت اس پہ نہیں دیں گے آپ اچھے ہیں, برے ہیں, خوبصورت ہیں, بدصورت ہیں, تبلیغ میں کتنا وقت لگائے, تہجد پڑھتے ہیں نہیں پڑھتے ہیں, نا 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 نا. ہاں بھائی تیرا بتایا کہ تیرا بزنس, میرے پاس سادی ٹاؤن کے پلاٹ ہیں, تیرے پاس کہاں کے ہیں. یار میں تو ڈیفینس میں کھیل رہا ہوں, میں نہیں کھیل رہا, میں اس کی بات کر رہا ہوں. تو تیرے پاس اتنا سرمایہ, تیری اتنی ٹرانزیکشن ہے بینک. اچھا بینک والوں کی نظر میں اس کی ویلیو ہے کہ آپ کی ٹرانزیکشن کتنی. آپ بینک جاؤ, بہت خوبصورت ہو آپ, نور برس رہا ہے, چائے کا نہیں پوچھے گا آپ کو, پوچھے گا اس پہ ہے کہ آپ کو چائے پلائیں, وہ بولے گا یار اس کے اکاؤنٹ میں پیسے کتنے ہیں. اربوں روپے کی ٹرانزیکشن ہوتی ہے, کروڑوں کی ہوتی ہے, تو آپ کو فون کر کے کہے گا سر میں خود آ رہا ہوں آپ کے پاس, آپ کو یہاں آنے کی ضرورت, بولو بھائی نہیں. کیونکہ وہ ان کا تو کام یہی ہے نا, ان کی نظر میں ویلیویبل آدمی وہ ہے جس کے اکاؤنٹ میں پیسے تگڑے پڑے ہوئے ہیں. حلال کے ہوں, حرام کے ہوں, وائٹ منی ہو, بلیک منی ہو, آپ کی بھلا سے منی ہونا چاہیے. توند یہاں تک ہو, کوئی پرسنالٹی ہو, ہینڈسم ہے نہیں ہے, اس سے انہیں غرض. آڑے ترشے ٹیڑے میڑے لوگ بھی جائیں گے نا ان کے پاس, وہ کہے گا یار اس کا اکاؤنٹ میں اتنے سال سے اتنا پیسہ پڑا ہوا ہے, آپ آئے بیٹھے سر, بہت عزت دیں گے آپ کو. تاجر عزت دے گا تجارت کی بیس پہ کہ اس کی تجارت مجھ سے زیادہ ہے, وہ ہر وقت اسی نقطہ نظر سے سوچتا ہے. تو بھائی اب ان میں سارے صحیح تو نہیں ہو سکتے, کیا خیال ہے؟ یعنی اس سے ایک بات یہ پتہ چلتی ہے کہ ہمارا جو دل ہے نا اس میں اللہ نے لچک رکھی ہے, وہ مختلف اسٹائل سے سوچتا ہے. اس کو جس قسم کا ماحول ملے گا وہ اسی اسٹائل سے سوچنا شروع کر دے گا. اب یا تو جو جس اسٹائل سے سوچ رہا ہے سب ٹھیک ہیں تو سوچنے دو, یا ایسا ہے کہ ان میں صرف ایک اسٹائل ٹھیک ہے باقی سارے غلط ہیں. سمجھتے ہو کہ نہیں سمجھتے؟ اسلام کا دعویٰ یہ ہے کہ ان میں صرف ایک اسٹائل ٹھیک ہے, باقی سارے غلط ہیں, سب غلط انداز سے سوچ رہے ہیں. جو کسی کو ویلیو دے رہا ہے اس بیس پہ کہ یہ ہینڈسم ہے, اسمارٹ ہے, خوبصورت ہے, اللہ فرماتے ہیں غلط غلط غلط, بلند ذوق نظر نہیں ہے, یہ تمہاری سوچ کی بلندی نہیں ہے. اگر اس بیس پہ انسان کی ویلیو ہوتی تو حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا تو پھر اسلام میں کوئی مقام ہوتا ہی نہیں, یہ تو ممکن ہی نہیں تھا ان کا کوئی مقام ہوتا. یہ غلط اس لیے ہے کہ بڑے بڑے ہینڈسم خوبصورت لوگ اللہ ان سے یہ نعمت چھیننے والا ہے, ختم. اس کا مطلب پھر وہ عزت کے قابل نہیں رہیں گے. اور ویسے بھی جو چیز اپنے اختیار میں نہ ہو اس پہ تھوڑی کسی کی تعریف کی جاتی ہے. صحت کسی حد تک تو اپنے اختیار میں ہے, کسی حد تک, باقی تو کس کا کام ہے؟ یہ اللہ کا کام ہے. آپ ہزار کوششیں کر لیں صحت بنانے کی, اللہ چاہتا ہے تو بن جاتی ہے, نہیں چاہتا تو نہیں بنتی. یہ تو غیر اختیاری چیزیں ہیں, خوبصورت ہونا, بدصورت ہونا, کالا ہونا, گورا ہونا, آواز کا اچھا ہونا, آواز کا بھدا ہونا, یہ تو غیر اختیاری چیزیں ہیں. تجارت کی بنیادوں پر اگر آپ ایک دوسرے کو عزت دیتے ہیں تو بھائی پیسہ بھی کیا ہو جاتا ہے؟ چھن جاتا ہے. موت تو سب کچھ ختم کر دیتی ہے.
تو چونکہ ان پہ فنا کا لیبل لگا ہوا ہے, فنا ہونے والی, ختم. ہم سے پہلے کتنے لوگ آئے, عزت بھی شہرت بھی, کہاں گئے؟ مر کے ختم, برباد ہو گئے. تو جس بیس پہ عزت ہو رہی ہے وہ بیس اگر ختم ہو گئی, وہ ہمارے دوست ہیں بڑے اچھے تاجر ہیں, بیان سنتے ہیں, یہ بات بھی سنیں گے وہ, تو پوری ذمہ داری کے ساتھ بتا رہا ہوں, سنیں گے وہ, خوش ہو جائیں گے. اچھا ہے. میں 2-3 دفعہ ان کے آفس میں گیا, مجھے کہنے لگے مفتی صاحب آپ ہمارے آفس آیا کرو, جب بھی آتے ہو نا کوئی اچھا سودا ہو جاتا ہے. تو مجھے فون کر کے بلاتے ہیں, یار کام ہے آپ سے, آئیں بیٹھیں یار پلیز یار چائے پی لیں ہمارے ساتھ. یہ وہ بہت اصرار کرتے. میرے پاس اچھی دوستی ہے, گپ شپ اچھی ہے, کبھی ٹائم ہوتا ہے تو چلا جاتا ہوں. تو میں نے ان سے پوچھا, میں نے کہا یار آپ تو بالکل ہی چپکی جاتے ہیں, کیا آؤ بیٹھو, کیا وجہ کیا ہے؟ انہوں نے کہا یار جب بھی آئے ہو نا سودا ٹائٹ ہوا ہے. میں نے کہا اللہ خیر کرے, کسی دن میں آیا اور نقصان ہو گیا تو یہ عقیدت کہاں جائے گی؟ عقیدت کی بیس جو ہے نا, میں نے کہا مضبوط, بولو بھائی, عقیدت کی بیس خاندانی نہیں ہے. پھر انہوں نے بتایا کہ ایسا نہیں ہے. خیر انہوں نے مجھے مطمئن کر دیا, میں نے کہا چلو پھر ٹھیک ہے, ورنہ ایسا نہ ہو کہ عقیدت کی بیس ہی یہی ہے کہ آنے سے پھر وہ بھینسوں والا ہی قصہ ہوگا. سنا ہوگا کئی دفعہ, چھوڑو تو بار بار نہیں سناتا. وہ بھینسوں والا ہے نا, نئے نئے لوگ بھی بیٹھے ہوئے ہیں. ایک ہاں بچڑے پہ آ رہا ہوں, ابھی آ رہا ہوں, بچڑوں پہ بھی آ رہا ہوں. تو وہ بھینس نہیں, ایک آدمی کے مولوی صاحب نے کہا دودھ مسجد میں آیا کرو اور بھینس تمہاری دودھ دے گی. ایک دیہاتی, وہ مسجد میں آیا تو دودھ دینے کے وجہ مر گئی. 2-4 نمازیں پڑھی, ہر بھینس مر رہی تھی. تو وہ مولوی صاحب کے پاس گیا, مولوی صاحب نے کہا اللہ تمہارے امتحان لے رہے ہیں نا. تو ایک کٹا چیخ رہا تھا, چھوٹا سا بھینس کا بچہ. تو اسے کہتا ہے چپ ہو جا, تو خالی 2 نفل کی مار ہے. تو بھائی عقیدت کی بیس یہ تو نہیں ہونا کہ آئے تو کاروبار اچھا ہو گیا, اس کا مطلب جس دن آنے سے کاروبار گرا تو مفتی صاحب وہیں بیٹھ کے چائے پی لو, یہاں آنے کی ضرورت. خیر وہ ایسے نہیں ہے, اس طرح کے آدمی نہیں ہے. تو بیس جو ہے نا, بیس یہ تھی کہ بھائی خوبصورت ہے, اس بیس پہ عزت ہے. تو جس دن خوبصورتی ختم ہوئی عزت ختم. بیس اس پر ہے کہ پیسہ ہے, تو جس دن پیسہ گیا عزت بھی گئی. تو بیس اگر یہ ہے, یہی بیس بن رہی ہے نا. آج کل جو معاشقے ہو رہے ہیں ان میں بیس کیا ہوتی ہے؟ خوبصورتی. خوبصورتی ختم ہو گئی, یہ جو آسمان سے تارے توڑنے اور چاند اور ستارے اور میں لٹک جاؤں گا, کچھ بھی نہیں ہوگا پھر. تو اسی لیے اللہ تعالیٰ نے ہمیں حکم دیا کہ محبت کی بیس کیا ہونی چاہیے؟ مضبوط. وہ مضبوط ہونی چاہیے, اور وہ صرف ایک ہی ہے, وہ ہے کہ محبت اللہ کے لیے اور دشمنی اللہ کے لیے. کیونکہ اللہ اور مخلوق کا جو رشتہ ہے وہ کبھی ختم ہونے والا نہیں ہے. یہ جتنی وجوہات ہیں نا جن کی بیس پہ ہم کسی سے محبت کرتے ہیں, کبھی ہم محبت کسی کی خوبصورتی کی بیس پہ کرتے ہیں, کبھی دولت کی بیس پہ, کبھی طاقت کی بیس پہ کرتے ہیں, یار بڑا پاورفل ہے, کبھی کمالات کی بیس پہ کرتے ہیں کہ یار صاحب کمال ہے, آخری بال پہ چھکا مار دیا تو کمال ہے نا. او بھائی میاں داد نے آخری بال پہ شارجہ کپ میں چھکا مارا تھا تو جاوید میاں داد کو لوگ کندھے پہ اٹھا رہے تھے, کیا خوبصورتی کی بیس پہ اٹھا رہے تھے؟ ہے بھائی, یا پیسے کی بیس پہ؟ کمال, یار لاسٹ بال پہ چھکا مارنا آسان کام نہیں. کمال کہتے ہیں ایسا کام جو کوئی نہ کر سکے, اور آپ نے کر کے دکھا دیا. تو ان کمالات, تو اللہ کے کمالات سب سے زیادہ. کیسے انڈے سے چوزا نکالتا ہے بھائی, یہ آخری بال پہ چھکا مارنا کچھ بھی نہیں ہے. ایک انڈے کو توڑ کے دیکھو, زردی سفیدی, مرغی کو اس پہ بٹھا دیا ہے بھائی. مرغی کو بتایا کیسے سمجھ میں آیا کہ مجھے اس انڈوں پہ بیٹھنا ہے؟ اس نے کسی یونیورسٹی میں پڑھا ہے؟ انڈوں کی حفاظت بھی کرتی ہے, بیٹھتی بھی ہے, ان کو گھماتی بھی ہے. اسے پتا ہے کہ اس کو ہیٹ دینی ہے, اب یہاں ہیٹ ہو گئی, اب اس کو گھمانا ہے. اس کو کون سمجھا رہا ہے یہ سب چیزیں؟ اور ہیٹ ملنے سے کیسے تمیز سے بیٹھی رہتی ہے نا,
اتنی تمیز سے مرغی انڈوں پہ بیٹھتی ہے کہ اتنی تمیز سے اگر نمازی امام کے انتظار میں بیٹھیں تو جنتی بن جائیں. صحیح بات, نمازی اتنے اطمینان سے مسجد میں نہیں بیٹھ, پیچھے مڑ مڑ کے دیکھ رہے ہوتے ہیں. مرغی سے سبق سیکھو بھائی, کیسے آرام سے بیٹھ جائے گی, انڈے سیتی رہے گی بھائی, بس چونچ سے تھوڑا سا ہلائے گی اور پھر وہ, اور 21 دن کے بعد کیا اللہ کی قدرت, اسی انڈے میں چونچ پیدا, مغز پیدا, دل پیدا, جگر, وہ چونچ مار کے چوزا نکلتا ہے اور دانہ کھانا شروع. اس کو اپنی اماں کا بھی پتہ ہی ہے میری اماں, اور اماں کے دل میں محبت کیسی, ان چوزوں کے بعد اماں کا اسٹائل ہی چینج ہو جاتا ہے. مرغی کبھی پال کے دیکھو, بڑی عبرت کا سامان ہے مرغیوں میں بھائی. ہم نے ایک مرغی پالی تھی, مرغیوں میں نا جیلسی بہت ہوتی ہے, نئی مرغی لاؤ تو پرانی مرغیاں اس کے پیچھے پڑ جاتی ہیں, یہ ہمارے ڈڑوے میں کیوں آئی ہے. تو ہم ایک نئی مرغی لے کر آئے کمزور سی, پرانیوں نے ایسی کی تیسی کر دی اس کی. یہ کون ہے بھائی؟ اللہ کی قدرت. وہ نئی مرغی کمزور نے انڈے دیے, ہم نے اس کو انڈوں پہ بٹھایا, اسے چوزے نکل آئے. جس دن اس کے چوزے نکلے ہیں نا, تو اب وہ بچوں کی ماں بن گئی. اب اس کا اسٹائل کیا ہو گیا, چینج. اب اس نے کہا کوئی قریب آ کے تو دیکھے, کوئی قریب تو پھٹ گئے میرے. وہ کانفیڈنس پیدا ہوا ہے نا اس مرغی میں, ہے اتنی کمزور, لیکن اب 6 8 مرغیاں اس کا کچھ نہیں بگاڑ سکتی. اب وہ الٹا پٹک پٹک کے ان پہ حملہ کر رہی ہے. اس سے پتہ چلتا ہے کہ اولاد کے بعد ماں میں بے پناہ کانفیڈنس پیدا ہوتا ہے. عورت میں جو کانفیڈنس پیدا ہوتا ہے نا, طاقت ملتی ہے, وہ کہاں سے ملتی ہے؟ اپنے بچوں سے, اولاد سے. اسی سے روک دیا. تو کمالات کس کے سب سے زیادہ ہیں؟ بولو بھائی, اللہ کے ایسے ایسے کمالات ہیں. پانی سے انسان بنا دیتا ہے ایک منی کے قطرے سے, اسی میں دل, دماغ, جگر, آنکھ, ناک, گردے, پھیپھڑے, کلیجی پیدا کر کے کیا کر دے گا, انسان بنا دو. فالق الحب والنوى, دانے کو پھاڑتا ہے, تناور درخت بناتا ہے, اس درخت میں پھل پیدا ہوتا ہے, پھر اس پھل میں وہی گٹلیاں, ایک آم کی گٹلی زمین میں ڈالو ہے بھائی, اس سے پودا پیدا ہوگا, پھر پودے سے درخت پیدا ہوگا, بالکل ایک الگ چیز وجود میں آ رہی ہے. پھر وہ درخت بڑا ہوگا, اس میں بھور لگے گا, اس میں پھول پیدا ہوگا, پھر اس میں پھل پیدا ہوگا, پھر وہ بڑا ہوگا, پکے گا, سینکڑوں ہزاروں آم پیدا ہوں گے. ان سینکڑوں ہزاروں میں سے ہر ایک میں وہ گٹلی ہوگی جو آپ نے زمین میں دفن کی تھی. او بھائی, ایسے کمالات کسی کے نہیں ہیں, اور یہ کمالات ختم ہونے والے نہیں ہیں. جاوید میاں داد نے ایک چھکا مارا تھا, اس کے بعد دوبارہ دوسرے ایسے چھکے کی توفیق نہیں ملی. کیا خیال ہے بھائی؟ اور اب محترم کی عمر بھی اتنی ہو چکی ہے کہ اب چھکے چوکے نہیں مارے جا سکتے. صحت خراب. اسپیڈ اختر, بھائی شعیب اختر کا عرف کیا ہے؟ اسپیڈ اختر. اسپیڈ اختر کی جتنی اسپیڈ تھی اب ہے. اب تو سنا ہے چلنے پھرنے سے بھی سنا ہے, واللہ عالم. بھائی اسپیڈ اختر کی جو اسپیڈ تھی, اب وہ اسپیڈ باقی ہے؟ نہیں بھائی, اب باقی نہیں ہے. اب محترم شعیب اختر سے اگر کہا جائے کہ حضرت آپ اسی اسٹائل کے ساتھ بالنگ کرائیں جس اسٹائل سے آپ ماضی میں کرایا کرتے تھے اور کلیپنگ ہوتی تھی اور لوگ اپریشیٹ کرتے تھے, کہیں گے بھائی میری ہڈیوں میں وہ دم نہیں رہا. اب میں اتنا دوڑوں گا تو کوئی پرزا دائیں بائیں ہو جائے گا, جس کو دوبارہ اپنی جگہ پہ لانا یہ کسی کے بس کی بات. ہمارے ایک رشتہ دار ہیں, اللہ ان کے عمر برکت دے, تو کہنے لگے یار ایک عمر کے بعد آدمی ایکسرسائز کے قابل بھی نہیں رہتا. یہ واقعہ سنا رہے تھے. میں نے کہا خیریت کیا ہو گیا؟ کہہ رہے میں حج کرنے کے لیے گیا. اب اتنی عمر میں آپ حج کرنے جا رہے ہیں نا, 55-60 سال ایج ہوگی, تو رمل میں تھوڑا سا سینہ کرانا پڑتا ہے نا. کہہ رہے ہم تو آفس میں بیٹھ کے کام کرنے والے لوگ ہیں, زیادہ ہلنا جلنا ہمارا ہوتا نہیں ہے. تو پہلے چکر میں نے جب یوں کیا ہے تو ادھر سے کٹک کی آواز آئی اور یوں ہی رہ گیا میں. کہہ رہے ہیں وہ جو یوں ہوا ہوں بڑی مشکل سے ڈاکٹر اپنی پرانی پوزیشن پہ لے کر آئے ہیں. پتہ نہیں اتنا ڈینٹنگ پینٹنگ کا کام ہوا ہے نا اندر. اور کہہ رہے ہیں وہ درد ابھی تک بولتے کیوں نہیں گیا. تو بھائی یہ کمال انسان کے نا تھوڑے دنوں میں ختم. وہ ایک سنگر جو تھا نا جوانی میں بہت خوبصورت گایا کرتا تھا,
بوڑھا ہو گیا تو بتیسی لگوانی پڑی. اب جب وہ گانا گاتا تو بتیسی نکل کے گر جاتی, پھر اٹھا کے بیچارہ لگاتا, پھر گاتا. ایک صاحب نے کہا یار گاتے رہو, یہ بار بار کیسٹ کیوں چینج کر رہے ہو؟ دانت نہیں رہتے, بولنے, دانتوں کا بولنے میں بھی تو بڑا کردار ہے نا. تو اس لیے اللہ چاہتے ہیں کہ بھائی یہ ساری محبتیں ہونی چاہیے ایک لمیٹڈ, ایک حد ہوتی ہے اس کی, ختم ہونے والی چیزیں ہیں. اصل محبت کے قابل کون ہے؟ بولو بھائی, اللہ. تو اب اللہ کی محبت کی سب سے زیادہ ویلیو ہے اللہ کی نظر میں, اور عقل بھی یہی کہتی ہے. تو اب اللہ اس محبت کو پیدا کرنے اور بڑھانے کے مختلف بہانے رکھے اللہ تعالیٰ نے کہ یہ مجھے بھولتے رہیں گے, ان کو یاد دلاتے رہو. دیکھو جو کام کنٹینیو کیا جاتا ہے نا وہ عادت بن جاتا ہے. وہ کیا بن جاتا ہے؟ عادت. پھر اس انسان کے جذبات ٹھنڈے ہو جاتے ہیں, تو عادت سے ہٹ کے کچھ کام کروانے پڑتے ہیں. اللہ نے ہمیں حکم دیا پورے سال نماز پڑھو پابندی کے ساتھ, ہم پڑھ رہے ہیں پھر ہم بھول جاتے ہیں کہ ہم کیوں پڑھ رہے ہیں. ایک عادت پڑ گئی, صبح اٹھے مسجد میں آئے, نماز پڑھی, گھر چلے گئے, پھر ظہر میں آئے, گھر چلے گئے. پھر جو نمازیوں کا ہوتا ہے نا, وہ بھول جاتے ہیں وہ کہ ہم کیوں پڑھ رہے ہیں, کس کے لیے پڑھ رہے ہیں, وہ سمجھتے ہیں بس زندگی اسی طرح گزرے گی. تو اللہ تعالیٰ کچھ ایسی عبادتیں ہم سے کرواتے ہیں جو عام معمول سے ہٹ کرو. تو عجیب سی عبادت ہو وہ کہ بھئی یہ والا کام کرو, تو یہ احساس بیدار ہوتا ہے کہ بھئی ہم یہ کیوں کر رہے ہیں. احساس بیدار ہوتا ہے اس لیے کہ ہم مسلم ہیں, ہم کیا ہیں؟ مسلمان ہیں, اور اللہ نے ہمیں اس بات کا حکم دیا ہے. تو اللہ سے محبت بھی بڑھے گی, اللہ کے وجود کا احساس, اللہ کے ہونے کا احساس بھی بڑھے گا, اپنے مسلمان ہونے کا احساس بھی بڑھے گا. تو مسلمان بقرعید میں جو قربانی کرتا ہے, یہ قربانی غیر مسلموں کی سمجھ میں نہیں آتی. یار یہ کیا ہو رہا ہے, کیا پاگل ہو گئے ہو, اتنے لاکھوں کروڑوں کے جانور لا کے کاٹ رہے ہو, کیا ہو گیا تمہیں, دماغ خراب ہو گیا. ہم کہتے وہ کہتے ہیں کیوں کر رہے ہو, کہتے ہیں بھائی کس کا حکم ہے؟ اللہ کا, اس لیے کر رہے ہیں. تو احساس بیدار ہوتا ہے نا. بچے پوچھتے ہیں یہ کیا ہے قربانی, کیوں گائے لے کر آ رہے ہیں؟ بھائی کس کا حکم ہے؟ اللہ کا حکم ہے. سنت ابیکم ابراہیم, ابراہیم علیہ السلام کو اللہ نے حکم دیا اپنے بیٹے کو ذبح کر دو. اللہ فرماتے ہیں کہ ابراہیم علیہ السلام نے اپنے بیٹے کو لٹا دیا ذبح ہونے کے لیے, اللہ نے بچا لیا, اور اللہ نے اس کے بجائے کوئی جانور دیا, اس کو ذبح کرو. اور ابراہیم علیہ السلام کا یہ عمل اللہ کو پسند آیا. کیا عمل؟ کہ انہوں نے اللہ کے حکم کے آگے چونو چرا نہیں کی. بھئی یہ بیٹا بھی تو اللہ نے دیا ہے نا, ویسے بھی تو اٹھا سکتا ہے. اگر میں ذبح نہیں کروں گا تو ویسے نہیں مار سکتا, ویسے بھی تو مار سکتا ہے وہ. تو اس کا حکم ہے تو کر دو ذبح, اس کو کاٹ ڈالو اس کو. تو ابراہیم علیہ السلام نے جب اللہ کے حکم پہ بیٹے کو ذبح کرنے کے معاملے میں اعتراض نہیں کیا, تو ہم گائے ذبح کرنے کے معاملے میں اللہ پہ کیسے اعتراض کر سکتے ہیں بھائی؟ وہ تو جانور ہے, وہ تو بنا ہی ہمارے لیے. اور یاد رکھو جس وقت اللہ کا جو حکم ہے نا اس کو پورا کرنا اللہ کی غلامی ہے. غلام کو یہ پوچھنے کی اجازت نہیں ہوتی کہ کیوں. دیکھو فوج میں اس کی اجازت ہے کہ کوئی آفیسر حکم دے رہا ہے کہ آپ وہاں جاؤ, وہ فوجی پوچھ رہا ہے کہ سر کیوں ہے, حالانکہ وہ فوجی جو ہے اپنے آفیسر کا غلام نہیں ہوتا, وہ غلام نہیں ہوتا, پھر بھی اس کو کیوں کی اجازت نہیں ہے. حکم دیا جا رہا ہے یہ کرو وہ کرو, کہہ رہا ہے سر کیوں, اس کی ریزن تو بتائیں. اب وہ آفیسر بیٹھ کے گھنٹے اس کو ریزن سمجھائے گا. ایسا ہوتا ہے؟ کوئی بھی دنیا کا سسٹم چل نہیں سکتا بھائی. آرڈر از آرڈر, آرڈر از آرڈر. تو اللہ کہہ رہے ہیں ایک فوج کا آفیسر جب اپنے ماتحت کو آرڈر کرتا ہے تو اسے کیوں کی اجازت نہیں ہے, تو پھر جب میں تمہیں آرڈر کر رہا ہوں تو تمہیں کیوں کی کہاں سے اجازت ہو گئی؟ پرسوں میرے پاس کچھ لوگ آئے, کہنے لگے کہ مفتی صاحب ایک آدمی 30,000 کا جانور خریدتا ہے تو بہتر نہیں ہے 30,000 میں کسی غریب کو کھانا کھلا دے بقرعید والے دن. میں نے کہا بالکل بہتر. بولتے کیوں نہیں بھائی؟ میں نے کہا بالکل بھی نہیں, یہ افلاطونی اور بقراتی اپنے پاس رکھیں. کہہ رہے ہیں لوگ کہہ رہے ہیں. میں نے کہا بالکل غلط کہہ رہے ہیں.
کہہ رہے ہیں آخر وہ 30,000 کا جانور ذبح کرے گا، 30,000 میں کتنے گھروں میں راشن آ جائے گا، 30,000 میں بچیوں کو جہیز مل جائے گا، 30,000 میں یہ ہو جائے گا، 30,000 میں وہ ہو جائے گا. میں نے کہا بھائی اللہ خوش نہیں ہوگا، باقی سارے کام ہو جائیں گے. کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بقرعید کے دنوں میں اللہ کو جانور کا خون بہانے سے زیادہ کوئی عمل محبوب نہیں ہے. نہیں آ رہی بات؟ اللہ کہتے ہیں یہ ثابت کر دو کہ میں اللہ ہوں، اور میں جب آرڈر دوں تو لاجک سمجھ میں آئے یا نہ آئے تم نے اس آرڈر پہ عمل کرنا ہے. اسی کو تو ہٹو بچوں کہتے ہیں. ارے وہ کوئی بادشاہ ہے، وہ کوئی امیر ہے جس کو حکم دینے سے پہلے گھنٹوں گھنٹوں سمجھانا پڑے. یہ تو میاں کرتا ہے اپنی بیوی کو، جب کوئی آرڈر کرتا ہے تو اس کی لاجک سمجھانے میں 6 مہینے لگتے ہیں اور حکم پورا کرنے میں 5 منٹ لگتے ہیں. کیا خیال ہے بھائی؟ بھائی اللہ میاں نے بیوی کو بھی ماتحت بنایا نا شوہر کا، تو ماتحت کا مطلب شوہر اگر جائز آرڈر کرے تو بیوی کو چاہیے اسے پورا کر لے، لیکن وہ کر نہیں رہی ہوتی. وہ کیوں پوچھتی ہے؟ اسی وجہ سے پھر کیا ہوتے ہیں پھڈے، گھر میں جھگڑے ہوتے ہیں. وہ کہہ رہے بیگم یہ کر لو، اس دفعہ شب برات پہ اپنی امی کے گھر مت جاؤ. وہ کہتی کیوں نہیں جاؤں؟ اب سمجھا لو بیٹھ کے. کوئی سمجھا سکتا ہے؟ آپ جتنے دلائل دیں گے ہر دلیل کا جواب بیگم کے پاس موجود ہوگا، ہر دلیل کا جواب. تو پھر میرے بھائی پھر وہی حشر دنیا کا ہوگا جو گھروں کا ہو رہا ہے. یہ بیٹھے ہوئے رفیع بھائی بڑا دلچسپ قصہ انہوں نے سنایا تھا. ان کی جب شادی ہوئی نا تو ان کے ہاں، سنا دوں کوئی مسئلہ تو نہیں ہے، ان کے ہاں رواج تھا کہ ہر شب برات پہ بیگم جو ہے نا اپنی اماں کے گھر ہوتی ہے. تو یہ مجھے بتا رہے ہیں میری وائف نے کہا کہ شب برات آنے والی ہے، میں اپنی والدہ کے گھر جا رہی ہوں. تو انہوں نے کہا نہیں بھائی آپ یہیں رہو. انہوں نے کہا ہمارے ہاں یہ دستور ہے کہ شب برات پہ بیٹیاں والدین کے گھر ہوتی ہیں. تو انہوں نے کہا کہ اب سے شب برات پہ بھی، عید پہ بھی، عید الاضحیٰ پہ بھی، 27ویں رات کو بھی یہ دستور کیا ہو گیا ہے، ہمیشہ کے لیے چینج ہو گیا ہے. اور اب آپ کہاں ہوا کریں گی؟ ایسا ہی تھا نا، یا اسی سے ملتے جلتے کوئی ڈائلاگ تھے. تو سختی نہیں کرنی چاہیے، بھیج دو شب، کوئی مسئلہ نہیں ہوتا. ایک میں مثال دے رہا ہوں کہ آرڈر چلتا گھر میں کسی کا نہیں ہے، کیونکہ جہاں آپ نے آرڈر دیا اور وجوہات بیان کرنا شروع کر دیں کہ اس کی ریزن یہ ایکچولی حکم، تو اس کا مطلب اب وہ آرڈر رہا نہیں، اب وہ ایک مشورہ بن گیا ہے کہ اگلے کی سمجھ میں آئے تو عمل کر لے، نہیں آئے تو عمل نہ کرے. تو اللہ میاں نے میاں کو مشیر نہیں بنایا، مشورہ دینے والا. اللہ نے عورت کو کہا ہے کہ جائز باتوں میں اس کی مانو. سمجھتے ہو کہ نہیں سمجھتے ہو تو ماننا پڑے گا. وہ مانتی ہے نہیں آج کل، وہ یہ اپنی ذمہ داریاں پوری نہیں کرتا، وہ اطاعت نہیں کرتی. تو یہ سیٹ اپ چل رہا ہے. تو خیر، تو اللہ یہ چاہتے ہیں کہ مجھے مانو کہ میں کیا ہوں. میں آرڈر دے سکتا ہوں جس کی کوئی ریزن، بولو بھائی نہ ہو. اب عقل تو یہ کہتی ہے کہ بھائی اس 30,000 میں کسی غریب کو کھانا کھلا دو تو انسانیت کو فائدہ زیادہ ہے، کسی غریب لڑکی کو جہیز دے دو تو انسانیت کو فائدہ زیادہ ہے، یہ کر دو وہ کر دو یوں کر دو ایسا کر دو تو فائدہ زیادہ ہے. اللہ کہہ رہے کہ نا 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 نا، اس وقت سب سے بڑی عبادت کیا ہے؟ بولو بھائی، جانور کاٹنا. ہر بال کے بدلے میں نیکی دوں گا. اے اللہ 3 دن میں جب کروڑوں جانور کٹیں گے تو یہ تو گوشت ایک دم اتنا زیادہ گوشت تو نہیں کھا سکتے نا لوگ. اللہ فرماتے ہیں یہ تمہاری ہیڈک ہے کہ اس گوشت کو کیسے اسٹور کرنا ہے، کیسے ڈسٹریبیوٹ کرنا ہے. مجھے کیا چاہیے؟ جانور ذبح ہونا چاہیے، جانور کٹے. حج کے موقع پہ تو کتنے جانور کٹتے ہیں، ان کو ٹھکانے لگانا کتنا مشکل کام ہے. اچھا اے اللہ تو نے اگر جانور ہی کٹانا ہے ہم سے تو ہمیں یہ بتا دے کہ اتنے لاکھ جانور کاٹنے ہیں، لیکن پورے سال میں ایک ایک کر کے کاٹتے رہنا تاکہ گوشت کی قیمتیں بھی صحیح رہیں اور جانور کے گوشت کو ٹھکانے لگانا بھی ہمارے لیے کیا ہو جائے؟ آسان. جیسے میں نے قربانی کرنی، انہوں نے قربانی کرنی، تو ہم کیا کریں بھائی؟ دیکھ لیں پاکستان میں اتنے کروڑ لوگ قربانی کریں گے تو یہ روز ایک ایک
یعنی اتنے ہزار روزانہ جانور کٹیں گے تو تاکہ ڈسٹریبیوشن میں کیا ہو جائے گی آسانی, کیونکہ 3 دن میں اتنا جانور کٹ جاتا ہے کہ اس کو ٹھکانے لگانا بڑا مشکل ہوتا ہے نا. تو اللہ نے فرمایا نا 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 نا, اس کی تمہیں, اس افلاطونی اور بقراتی کی تمہیں اجازت, افلاطون بننے کی اجازت نہیں ہے. اے اللہ یہ جانور ہلاک ہو رہا ہے, اس سے تو جانور کی نسل ختم ہوگی ہے بھائی. اتنے جانور کٹیں گے, کتنے جانور پیدا کتنے ہوتے ہیں؟ گائے سال میں کتنے بچے دیتی ہے؟ 1 بچہ دیتی ہے, بلکہ میرا خیال ہے 2 سال میں 1 یا سال میں 1 بچہ دیتی ہے. اور کٹتے کتنے ہیں؟ کتنے جانور کٹ رہے ہوتے ہیں. بکری 1 بچہ دیتی ہے, کٹتے کتنے بکرے, اور پھر پورے سال کتنے کٹتے ہیں. تو اللہ فرماتے ہیں یہ تمہارا ہیڈ ایک, بولو بھائی, نہیں ہے. ان کی کمی کو پورا کرنا یہ تمہارا ہیڈ ایک نہیں ہے, تم آرڈر کے پابند ہو. اس لیے بھائی قربانی کیا کرو بڑھ چڑھ کے. مفتی طارق مسعود صاحب کے بیانات سننے کے لیے youtube.com/مفتی طارق مسعود کو سبسکرائب کریں, اور اگر آپ لائیو ویڈیو کو کبھی بھی مس نہیں کرنا چاہتے ہیں تو سبسکرائب کرنے کے بعد بیل آئیکن پہ کلک کرنا مت بھولیں. جزاک اللہ.